السلام علیکم۔ مجاہد فرساد آج کے لیکچر میں 5 سوالات جنرل نالج کے اور کلام میر میں مایوسی کی وجوہات، میر کس کس صنف کے موجد ہیں، میر و سودا کا موازنہ اور میر کے نشاط انگیز اشعار پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان کے قومی ترانے میں پاکستان کتنی بار آتا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے میں پاکستان صرف ایک بار آتا ہے۔ پاکستان کے کس صدر کی تاریخ پیدائش بھی 13 نومبر ہے اور تاریخ وفات بھی 13 نومبر ہے؟ اسکندر مرزا کی۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی کل شرائط کتنی تھیں؟ اس معاہدے کی کل شرائط 7 تھیں۔ اجماع کے لغوی معانی کیا ہیں؟ اجماع کے لغوی معانی اتفاق رائے کے ہیں۔ ریفریجریٹر میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے کون سی گیس استعمال ہوتی ہے؟ میتھین گیس۔ کلام میر میں مایوسی کی وجوہات۔ میر صاحب کی تربیت بھی سید امان اللہ شاہ کے زیر نظر ہوئی تھی، جو ایک صوفی منش بزرگ تھے۔ زمانہ طفولیت ہی سے شان درویشی اور صبر و قناعت پیدا ہو گئی تھی۔ سید صاحب کی بدولت میر صاحب کو بہت سے درویشوں اور اہل دل سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ان کی سوز و گداز بھری باتیں سننے کا موقع ملا، جو ان کے دل میں اتر گئیں اور جن کا انس ان کی طبیعت اور کلام میں ہمیشہ باقی رہا۔ میر صاحب کی زندگی بھی درد سے معمور ہے۔ بچپن سے ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہوا۔ تلاش معاش کے لیے باہر نکلے۔ بڑے بھائی نے بے رخی اختیار کی، دلی گئے، وہاں بہت تکلیف سے کٹی۔ خانے آرزو بھی در پہ آزار ہو گئے۔ دلی میں جب تک رہے روزی کا مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ آج گھر میں اناج تو کل نان شبینہ کے محتاج۔ کبھی کبھی فاقے کی نوبت پہنچی۔ اس فقر و مسکینی میں زندگی بسر کی، چنانچہ کلام میں بھی اس حالت کی جھلک موجود ہے۔ بہت سعی کیجئے تو مر رہی ہے میر، بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے۔ نہ مل میر اب کے امیروں سے تو، ہوئے ہیں فقیر ان کی دولت سے ہم۔ پھر دلی کی بربادی، عزیزوں اور خاندانوں کی تباہی، آئے دن کے انقلاب، مرہٹوں، جاٹوں، درانیوں کی دست برد اور غارت گری اپنی آنکھوں سے دیکھی اور قلم سے لکھا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ میر کس کس صنف کے موجد ہیں؟ میر صاحب اردو و سوخت کے موجد تسلیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اردو میں مثلث اور مربع یعنی 3 اور 4 مصروں کی نظمیں بھی انہی کی ایجاد ہیں۔ میر و سودا کا موازنہ۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ میر نے حجو اور قصیدہ نہیں لکھا۔ فی الحقیقت ان دونوں صنفوں میں انہوں نے طبع آزمائی کی، مگر چونکہ طبیعت ان اصناف کے واسطے موزوں نہیں پائی تھی، لہٰذا ناکام رہے۔ میر نے اجگر نامہ ضرور لکھا، مگر وہ سودا کی حجووں کا عشر عشیر بھی نہیں۔ اسی طرح میر کے قصائد جو نواب آصف الدولہ کی تعریف میں ہیں، سودا کے قصائد کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میر کے نشاط انگیز اشعار۔ میر کو اب تک امام یاسیات کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ وہ پیغمبر نشاط بھی تھا۔ اس کے یہاں بعض آفاقی صداقتیں بھی ہیں جو دنیا کے ہر ملک اور ہر نسل کے لیے بلا امتیاز مذہب و ملت قابل قبول ہیں۔ جب ہم کلیات میر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں غم انگیز اشعار کے ساتھ ساتھ نشاط انگیز اشعار بھی ملتے ہیں، جو اس کی فطرت کے اس پہلو کی نقاب کشائی کرتے ہیں جسے علامہ زمانہ کی کثرت نے غم کے دبیس پردوں میں ڈھانپ دیا تھا۔ یہ بات کچھ کم تعجب انگیز نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان جو شعور کی منزل میں قدم رکھنے سے لے کر لحد میں اترنے کے وقت تک لا تعداد مصائب کا شکار رہا، جس کے دور میں 1-2 بار نہیں 20 مرتبہ کشت و خون کے سیلاب آئے، شہر تاراج کر دیے گئے، بستیاں ویران کر دی گئیں، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار انسانوں کو
خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہوئے دیکھا، خود اسے ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اس طرح جانے کتنے شہروں اور جنگلوں کی خاک چھاننی پڑی، جس کی ساری عمر فقر و فاقہ میں بسر ہوئی، جو غم جانا کا بھی نشانہ بنا رہا اور اس کی کسک کو اپنے دل میں دبائے نامرادی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسے شگفتہ شعر کیسے کہتا تھا؟ بہار آئی ہے، غنچے گل کے نکلے ہیں گلابی سے، نہال سبز جھومے ہیں گلستان میں شرابی سے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہے، موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے